اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمارا درس امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی سنن میں سے ایک کتاب السنہ کا درس ہے. ابھی تک ہم لوگ تمہیدی گفتگو میں کتاب تک پہنچے نہیں، لیکن ہم اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ ابھی کتاب سے ہم باہر ہیں، اس لیے کہ یہ سب باتیں وہ ہیں جو کتاب میں پڑھنے کے دوران آتی ہی ہیں ساری باتیں. اس لیے جب تک ہم پہلے سے ایک ذہن بنا کر اس میں نہیں جائیں گے تو ہر ایک چھوٹی عبارت کے پاس کافی دیر تک ہم لوگوں کو روکنا پڑے گا. اس لیے میں نے یہی طریقہ مناسب سمجھا کہ شروع میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، جن کی روشنی میں ایک عام تصور، ایک عام بات آپ کے ذہن میں رہے گی. پھر جب ہم پڑھیں گے تو ہر اثر کو سنتے ہوئے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہوئے اس کا جو دقیق مفہوم ہے، حقیقی مفہوم ہے، یا کس بات سے کس کی طرف اشارہ ہے، کون مراد ہے، یہ بہت آسانی کے ساتھ ہم انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں. آج بھی حقیقت میں نے جو موضوع رکھا ہے آج کی اس ملاقات کے لیے یا اس مجلس کے لیے، وہ بھی براہ راست کتاب میں داخل ہونا نہیں ہے. البتہ کتاب کا جو پہلا لفظ تھا جس کے نام سے درس ہے، اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. وہ ہے السنہ، کتاب السنہ، سنت کی کتاب. یہ السنہ کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کو ہم جو ہے سمجھیں گے. اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جب تک اس سنت کا مفہوم متعین نہیں کریں گے آپ اس سلسلے میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچیں گے، صحیح نتیجے تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے. ایک چھوٹی مثال دیتے ہیں. کیرلا میں عام طور پہ بہت سے بھائی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے داڑھی رکھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ سنت ہے، تو کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے. ان کو اشکال کہاں سے پیدا ہوا؟ جن علماء نے سنت کہا، اس سنت کا جو مفہوم ان کے پاس تھا اس کو انہوں نے نہیں سمجھا. اس لیے کہ سنت کا مطلب محدثین فن حدیث میں جب لفظ سنت استعمال کرتے ہیں اس کا ایک الگ معنی ہوتا ہے. وہی اصول فقہ ایک فن ہے، اصول فقہ کے علماء جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی تھوڑا سا الگ ہے. اور وہی فن عقیدہ میں جب آتا ہے اس کا ایک الگ معنی ہے. وہی فقہا کے پاس جب آتا ہے، فقہا کے پاس، تو اس کا ایک الگ معنی ہے. لفظ ایک ہی ہے. میں گفتگو کرتا ہوں سنت سے مراد میری جو محدثین کے پاس ہے وہ رہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں سنت سے مراد وہ جو فقہا کے پاس ہے. تو بات ویسی ہی ہوگی، میں کسی وادی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کسی اور وادی میں گفتگو کر رہے ہیں، میں کہیں ہوں آپ کہیں ہیں، حالانکہ دونوں کی نیت میں اخلاص ہے سب کچھ. تو اصل چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز پرانے زمانے سے بھی چلی آ رہی ہے اور آج تک مسئلہ ہے، آج تک مسئلہ ہے. جیسے جو ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، انسان کو آزادی رائے ہونی چاہیے، انسان کو جو سوچنے کی، کرنے کی، اس کو آزادی ہونی چاہیے. اب یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام یقیناً جو ہے انسان کو اندھا بن کر جینے کا حکم نہیں دیتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو. اب اس ایک دعوت کو قرآن نے تدبر کی دعوت دی، غور و فکر کرنے کی، تفکر کی دعوت دی. اس لفظ کو لے کر لوگ کیا معنی لیتے ہیں؟ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے جو چاہے وہ رکھنے کا حق ہے،
हर आदमी अपनी राय रख सकता है। यानी इवन उनके कहने का मतलब ये कि अकीदे के मसाइल हो, कोई भी मसला हो, सब के अंदर इस्लाम ने आज़ादी दी। तो ये सारी चीज़ें जो अज़ल में पैदा होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि इस्तिलाहात को न समझने का नतीजा है। जब कोई कहता है कोई लफ्ज़ तो उसकी मुराद क्या है पहले ये समझना चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे उसकी बात का सही मतलब आप नहीं समझ पाएंगे। जब तक वो नहीं समझेंगे आप उसका सही मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, उसकी बात का मकसद क्या है। तो बात बहुत दूर जाएगी, इसलिए वापस आते हैं। हमारा जो नुक्ता था वो बुनियादी नुक्ता था सुन्ना। सुन्नत का माना क्या है ये पहले हम जो समझेंगे, और सुन्नत से मुराद हम जिस दर्स में जा रहे हैं उस दर्स में सुन्नत से मुराद क्या है ये देखेंगे। सबसे पहली बात, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सुन्नत। अस्सुन्नतु, अस्सुन्नतु ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके माने होते हैं तरीक़ा। सुन्नतुन के माने तरीक़ा या रास्ता। तरीक़ा या रास्ता इसका माना है। अरबी शायर कहता है फला तज्ज़अन मिन सीरतिन अंत सिरतहा फ़अव्वलु रादिन सुन्नतन मन यसीरुहा। यानी जिस रास्ते को तुमने सबसे पहले अपनाया है उस रास्ते के सिलसिले से जो घबराओ नहीं, इसलिए कि हमेशा रास्ते को अपनाने वाला जो आदमी सबसे पहले रास्ते को अपनाता है वो सबसे ज्यादा उसे पसंद करता है। शायर अपनी तो लफ्ज़ सुन्नत जो है फ़अव्वलु रादिन सुन्नतन, किसी भी रास्ते से तरीके से सबसे पहले राजी होने वाला या सबसे पहले उसको पसंद करने वाला मन यसीरुहा वो आदमी होता है जो उस रास्ते को इख्तियार करता है। तो सुन्नतुन का असल माना अरबी ज़बान में जो है तरीक़ा है। ये लुग़वी माना मतलब ज़बान में इसका माना। शरीयत इस्लामिया का ये कायदा आप याद रखें हमेशा, शरीयत अरबी ज़बान में, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी थी, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अरबी में उतारा, और शरीयत की तशरीह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी ज़बान में की है। तो ये मसला भी आप समझ लें, और ये मसला भी बहुत अहम है। हम जा रहे हैं सुन्नत के मौजू पे, तो यहीं से मसला समझते हुए चले कि देखिए एक बात अहम है, शरीयत को समझने के लिए सिर्फ अरबी ज़बान का सीख लेना ये काफ़ी नहीं है। ये बहुत बुनियादी नुक्ता आप हमेशा याद रखें। आज दुनिया के अंदर बहुत सी गलतियों की बुनियादी जड़ जो है इसी एक नुक्ते में छुपी हुई है। लोग क्या समझते हैं, अरबी ज़बान अगर आ जाती है तो फिर कुरान भी समझ में आ जाता है, शरीयत भी समझ में आ जाती है, फिर सारा दीन समझ में आ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। शरीयत ने सिर्फ अरबी ज़बान को नहीं अपनाया। शरीयत जो है सिर्फ ज़बान की हद तक भी आपको बताऊं, अरबी का तरीका ज़बान ने क्या किया है, शरीयत ने क्या किया है। अरबी ज़बान का कोई लफ्ज़ शरीयत में आता है तो कभी जो माना अरबी ज़बान में था शरीयत उसी माने में उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करती। तो यहाँ ज़बान में और शरीयत के इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं है। वही कभी क्या होता है कि अरबी ज़बान से एक लफ्ज़ शरीयत लेती है और उसको कुछ नया माना देती है या उसी माने में कुछ इजाफा करती है जो पहले से उस लफ्ज़ के अंदर नहीं मालूम था लोगों को, लेकिन उसके अंदर शरीयत ने अपनी एक माना नया दिया, उसको अपना नया इस्तेमाल दिया, तो उसकी वजह से उस लफ्ज़ के अंदर नया माना पैदा हुआ। अब जब तक आप इस शरीयत के उस माने को सामने रखकर उस लफ्ज़ को नहीं समझेंगे, आपकी तफसीर या तशरीह गलत ही होगी। क्यों? इसलिए कि आप सिर्फ अरबी ज़बान की बेस पर उसका तर्जुमा कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, जबकि शरीयत ने सिर्फ अरबी ज़बान की बेस पर नहीं उसके साथ मजीद कुछ माना भी दिया है। और बाज़ औक़ात शरीयत क्या करती है, लफ्ज़ अरबी ज़बान में एक माने में मुस्तअमल होता है, उसको एक नया माना ही दे देती है। ये एक तफसीली बहस है, लेकिन सिर्फ इस एक नुक्ते को आप यहाँ ज़हन में रखें कि सिर्फ अरबी ज़बान में जो माना होता है सिर्फ उसी माने को लेकर आप पूरी शरीयत को समझेंगे, दीन को समझेंगे। अगर कोई ऐसा समझता है तो गलती करता है, और ये गलती बहुत से लोगों ने की है, बहुत से मुफक्किरीन ने की है, और इस वक्त भी कर रहे हैं, जो अपने आप को मुफक्किर कहते हैं। दुनिया में बड़ा नाम है जिनका, जिनकी तहरीरों को लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से मुफक्किर हैं। तरीका क्या है, कहते हैं कि जो है कुरान की एक आयत उठाई मिसाल के तौर पे, कहते हैं कि अरबी की फुला लुगत में इसका ये माना बताया गया, लिहाजा कुरान के ये माना, ये मतलब है। तो जबान कुरान की और माना कहाँ से ले रहे हैं, लुगत से ले रहे हैं, लुगत से लेकर अपनी तफसीर करते हुए चले जा रहे हैं, जबकि ज़रूरी नहीं कि शरीयत ने हूबहू उसी माने में उसे इस्तेमाल किया। मिसाल देते हैं उलमा हमेशा कि लफ्ज़ सलात है, सलात नमाज को बोलते हैं, आप सब जानते हैं। अरबी ज़बान जब तक शरीयत नहीं आया था, इसमें नमाज का या इबादत के इस मफ़हूम का कोई तसव्वुर ही नहीं था। लफ्ज़ सलात के अंदर, लफ्ज़ सलात के अंदर जो तसव्वुर है नमाज का, जिसमें रुकू है, सजदा है, क़ियाम है, तशहुद है, दुआएं, ये मुकम्मल शक्ल का जो तसव्वुर है अरबी ज़बान में कभी था ही नहीं, उसका माना ही कुछ और था। शरीयत ने आने के बाद जब इस लफ्ज़ को अपने माने में इस्तेमाल किया और उसकी एक शक्ल दी, तब यह हुआ कि लोगों को बसा औकात उसका असल माना मालूम भी नहीं रहता। शरीयत को जो माना वही लोगों को मालूम रहता। अब अगर कोई आदमी
صلاۃ کا اصل معنی جو عربی زبان میں ہے وہ لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا. تو صلاۃ کا جو عربی میں معنی ہے صرف اتنا کر لے تو آدمی نماز ادا ہو جائے گی. تفسیر صحیح ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے صرف جو عربی زبان کا معنی تھا اس کو نہیں استعمال کیا، اس کے ساتھ باقاعدہ کچھ زائد معنی اس کو دیا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہی نقطہ یہ دیکھیں آپ کو کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، لیکن یہ لفظ مختلف علماء نے اپنے اپنے فن کے اعتبار سے جب اس کا تعارف کروایا تو الگ الگ معنی. تو سنت کا سب سے پہلے استعمال جو ہے محدثین کے پاس دیکھیں گے. حدیث یا فن حدیث میں سنت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سنت سے مراد محدثین کے نزدیک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یا آپ کے اخلاق، یعنی آپ کی صفات یا اخلاق، چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو. یہ محدثین کے پاس سنت کی تعریف ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی وہ کام یا وہ بات جو اللہ کے نبی نے کیا ہو، کہا، کہی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی یا کی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر موافقت اختیار کی، چاہے خاموشی کے ذریعے یا اپنے الفاظ کے ذریعے، یا پھر اللہ کے نبی کی صفات اور یہ ساری باتیں چاہے بعثت سے پہلے ہوں یا بعد میں. یہ اس کا مفہوم ہے. اس میں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ فرض کے درجے کا ہوگا، تب بھی محدثین کے پاس وہ سنت ہی کہلائے. محدثین کی اصطلاح ہے اپنے. وہ جو ہے سنت کے درجے میں ہوگا تب بھی ہوگا، اور بسا اوقات وہ امت کے لیے شریعت نہیں ہوگی، امت کے لیے شریعت کی حیثیت سے نہیں کیا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، اس کو بھی جو ہے سنت کی اس تعریف کے اندر محدثین شامل کر لیتے ہیں. یہ محدثین کے پاس ہے. وہیں اصولیین کہتے ہیں. اصولیین کا مطلب اصول فقہ کے علماء جو ہیں وہ جب سنت کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے نزدیک سنت سے مراد وہ بات جو قرآن میں ثابت نہ ہو بلکہ قرآن سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے. دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہو جائے گا؟ جب اصولی بولے گا کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اصول فقہ کا عالم بولے گا یہ سنت سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر اس حکم کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہی جب محدث کہیں گے کہ یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گرچہ یہ قرآن میں بھی ہو سکتا ہے. تو معنی کے اعتبار سے جو ہے اس کی حیثیت بدلتی جاتی ہے. ایسے ہی فقہا کے پاس، فقہا یعنی فقیہ، فقہ کے اندر جو سنت کا حکم کیا ہے، فقہ کے اندر فقہا کے نزدیک سنت کا حکم کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر نہیں کیا ہے، فرض کے طور پر نہیں کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی نے کیا لیکن فرض کے طور پر نہیں، فرض سے کمتر درجہ اس کا کہ کرنے والا کرے تو اسے ثواب ہے، اگر نہ کرے تو اسے عذاب نہیں ہے. یہ فقہا کے پاس ہے. ایسا الگ الگ مفہوم ہے. لیکن ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں یہ سنت جو ہے علماء عقیدہ کے پاس، اس لیے کہ سنت کا جو موضوع اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ السنہ علماء عقیدہ کے پاس، اس کا کیا معنی ہے علماء عقیدہ کے پاس، اس کو آپ جو سمجھ لیں. باقی تین چیزیں میں نے صرف فرق بتانے کے لیے سرسری طور پہ ذکر کی. سنت کا معنی وہ جو ہے طریقہ ہے، اور طریقے سے مراد کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تھے اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ جس طریقے پر تھے، اس کو سنت کہتے ہیں فقہا کے، ان کے علماء عقیدہ کے پاس، عقیدے کے جو علماء ہیں ان کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے پر قائم رہے اس کو کہتے ہیں. اسی لیے حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بعد کے زمانے میں تم جو ہے ایسے معاملات دیکھو گے جو تم کو جو ہے جن کو بچنا ہے. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑے رہو، اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو لازم پکڑے رہو. تو سنت کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے بھی استعمال کیا. یہ سب سے واضح مثال ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ اپنے لیے اور اپنے بعد صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مطلق بھی نہیں کہا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تو یہ جو دو قید ہیں
یہ دو چیزیں ہیں. اس سے جو ہے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور نبی کے بعد صحابہ جس طریقے پر واقع رہے وہ جو ہے سنت ہے. یہی جو ہے ہمارے پاس سنت سے مراد ہے. اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ذرا تفصیل سے آپ کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آپ سب جانتے ہیں, قرآن کے اندر جو ہے 10 مقامات پر یہ بات بیان کی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کئی ایک مقامات پر آئی بات. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. یہ دونوں قسم کی باتیں, اس میں عام طور پہ جو ہے دو ہی چیزوں کا تذکر آتا ہے, اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا حدیث جسے آپ کہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کہا سنت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے پر تھے وہ سنت ہے. تو یہاں بظاہر ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلامی شریعت میں قرآن اور سنت کے ساتھ کسی تیسری چیز کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے؟ سمجھ رہے نا میں اس نقطے کو آپ کو, اس لیے کہ بس سیدھے سادے جو عوام ہیں وہ مسئلے کی باریکی کو نہیں سمجھتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز ہے, اور اس پر جو ہے یہ مسئلہ بھی کرتے ہیں کہ یہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو ہی چیزیں بتائیں اور یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی, اور تیسری چیز کا مطلب دو کے بعد گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, تو یہ گمراہی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے مطلب ذرا تفصیل سے ایک بات واضح کرتا ہوں, اور وہاں آپ کو جو خود بخود وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کئی کتابوں میں, مسند احمد میں, الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مسند احمد میں, سنن دارمی میں, سنن ابن ماجہ میں, اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں مختلف علماء نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی. حضرت معاویہ سے منقول ہے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے بتلایا کہ 6 سے زیادہ سندوں سے یہ بات منقول ہے, یہ حدیث منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہود جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹے, نصارہ جو ان کے پاس تھے وہ 71 فرقوں میں, یہود 71 فرقوں میں بٹے, اس کے بعد نصارہ آئے تو وہ 72 فرقوں میں بٹے, اور امت مسلمہ وستفترق امتی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 73 فرقوں میں بٹے گی. یہاں رک کر پہلے ایک نقطہ سمجھ لیتے ہیں, یہ کون سی امت مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے نبی جب کسی قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو وہ ساری قوم اس نبی کی امت کہلاتی ہے, ساری کی ساری قوم جو ہے اس نبی کی امت کہلاتی ہے, چاہے وہ کافر ہو کہ مسلمان ہو, وہ پورے کے پورے اس نبی کی امت کہلاتے ہیں. جو لوگ جو ہے جس قوم کی طرف نبی کو بھیج دیا جاتا ہے وہ پوری قوم اس نبی کی امت کہلاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس نبی کی امتیوں میں سے یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہاں وستفترق امتی, میری امت جو ہے بٹ جائے گی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. تو یہ کون سی امت ہے؟ علماء جو کافر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں امت دعوت, اور جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں امت اجابت. وہ جنہوں نے جو ہے جن تک اللہ کے نبی کی دعوت پہنچی, اور وہ جن تک دعوت پہنچنے کے بعد جنہوں نے قبول بھی کیا, امت اجابت جنہوں نے قبول بھی کیا, مسلمان جن کو آپ کہیں. تو یہاں اہل علم نے یہ بات خاص طور پہ بیان کی کہ وَسَتَفْتَرِقُ امتی سے مراد جو ہے یہ عام امت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اس امت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گی. امت اجابت بٹے گی, یعنی جو مسلمان ہوں گے وہ بٹیں گے. تو وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے اختلاف ہوگا, اور اختلاف ہونے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے بنیں گے, اور اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی نے کہا کلھا فی النار, سب کے سب جو ہے 73 میں. اللہ کے نبی نے کہا پہلے ایک عام قاعدہ سنا دیا کہ 73 ہونے کے بعد سب جہنم میں جائیں گے, سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ, سوائے. ابھی جو جہنم میں جائیں گے تو کیا مطلب ہے, کیا سب کے سب جو ہے کافر ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, یا پھر یہ مطلب ہے کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے, کچھ کافر ہیں بقیہ مسلمان ہیں, یا پھر یہ مطلب ہے کہ نہیں پورے کے پورے مسلمان ہی رہیں گے, عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے. آپ کو معلوم ہے جہنم میں جانے والوں کی کئی قسمیں. کچھ گنہگار ایسے ہیں جو جہنم کے مستحق ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں داخل کریں گے, مغفرت کر کے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے.
کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کریں گے، ان کے گناہوں کا کفارہ جہنم میں سزا کے ذریعے دیں گے، کفارہ ہو جانے کے بعد ان کو جنت میں بھیجیں گے. اور کچھ گنہگار ایسے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ تین عام قسمیں آپ جو ذہن میں رکھیے. وہ لوگ جو جہنم کے مستحق اللہ کے پاس پہنچیں گے، جہنم کے مستحق بن کر اللہ کے پاس جو پہنچیں گے، وہ تین درجوں میں ہوں گے. یا تو وہ جن کو اللہ درگزر کر کے جنت میں بھیج دیں، یا پھر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے کر پھر جنت میں بھیجیں، یا پھر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھ دیں، جہنم کے مستحق میں پہنچیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا سب کے سب جہنمی ہیں، تو وہ کس درجے کے جہنمی؟ کیا یہ وہ جہنمی ہے جن کو سب کو درگزر کر کے اللہ جنت میں بھیج دیں گے، یا وہ جہنمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جلا کر پھر سب کو جنت میں بھیج دیں گے، یا تیسرے درجے میں وہ ہیں جن کو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا؟ علماء نے اس بات کی صراحت کی باقاعدہ اس کی تشریح کرتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ یہ جو ہیں یہ تینوں قسم کے ہوں گے. جو جہنم میں جانے والے ہوں گے یہ تینوں قسم کے ہوں گے، کسی ایک قسم کے نہیں. کچھ ہمیشہ کے جہنمی ہو سکتے ہیں اگر ان کی بدعتیں کفریہ درجے کی اور اسی پر مر جائیں، ان پر حجت قائم ہونے کے بعد اسی پر مر جائیں. وہ کفر بدعت اسلام لانے کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ان کی موت ہوئی. اور کچھ وہ جو بدعتیں کریں گے اور اللہ کے پاس سزا کی مستحق ہوں گے، سزا کی وجہ سے سزا کے بعد ہی اللہ کے پاس ہے. اور کچھ وہ جن کے پاس بدعتیں ہوں گی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، یا بڑی بدعتوں میں نہیں ہوں گے، چھوٹی بدعتیں ہوں گی لیکن نیکیوں کے پہاڑ اتنے لے جائیں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ان نیکیوں کی وجہ سے راضی ہوں گے، جن بدعتوں کو درگزر کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. تو یہ تینوں درجے کے ہوں گے جہنم میں جانے والے. تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی کہ سب جہنمی ہیں تو ایک درجے کے ہی نہیں ہے، تین درجے ان کے رکھے گئے ہیں، تو ان تینوں درجے کے ہوں گے. ہم یہاں بھی نہیں رکیں گے اس لیے کہ ہمارا مسئلہ آگے ہے. اور الا واحدہ 73 میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک کون ہے، ایک کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. حدیث کے مختلف روایتیں جیسے شروع میں ہی بتایا میں، اور مختلف الفاظ آئے ہیں اس میں، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي، یہ وہ جماعت ہوگی جو اس طریقے پر رہے جس پر میں اور میرے صحابہ آج کے دن قائم ہیں. ایک تو میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ، وہ جو اس طریقے پر رہے جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. یہاں ایک نقطے کی وضاحت کر دوں پہلے آپ کے سامنے کہ آپ یہ چیز سمجھیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کی یہ پہچان بتلائی کہ وہ گروہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور علماء نے یہاں بہت دقیق نقطہ مستنبط کر کے بتایا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صحابہ کے طریقے سے مراد قرآن اور سنت سے ہٹ کر کسی تیسری چیز کی بات ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں. اس کے لیے استدلال کیا وہ پہلی حضرت عباد ابن ساریہ والی روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمسکوا بہا، تمسکوا بہا. جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. دیکھیے سنت دو مرتبہ آیا ہے ذکر، پہلے سنتی و سنت الخلفاء دو مرتبہ آیا ہے. اگر یہ دو الگ چیزیں ہیں، اگر دو الگ چیزیں ہیں تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو تمسکوا بہ ما کہنا چاہیے، بہ ما، ان دونوں کو تم لازم پکڑے رہو. وعضوا علیہا، عضوا علیہ ما کہنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہ پر سنگولر جسے کہتے ہیں واحد کا لفظ، ضمیر جو ہے واحد کی استعمال کی، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سنت خلفاء سنت نبی سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، سنت خلفاء سنت نبی سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی. ایک بات یہ معلوم ہو، یعنی اگر صحابہ کی جو سنت ہوتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر وہ سنت نہیں بن سکتی، یہ بھی ایک مسئلہ. اور دوسری طرف ایک طرح کی یہ بھی ضمانت ہے کہ صحابہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر، خاص طور پہ خلفاء راشدین، نبی کی سنت یا نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ نہیں اپنا سکتے. دونوں طرف سے بات اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. عام طور پہ یہ پہلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابہ کی وہ سنت جو ہے، وہ سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو وہ لے لی جائے گی، جو اس کے خلاف نہ ہو وہ اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دی جائے گی. ایک عام قاعدہ سب کو معلوم.
لیکن عمومی ضمانت ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی دی ہے، ایک عام ضمانت کہ صحابہ کا جو عام طریقہ ہوگا، جس کو سنت کہتے ہیں طریقہ عام طور پہ، اور خاص طور پہ خلفائے راشدین کا وہ جو طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی ایمان کی اور ایمان کی درستگی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جن کے فہم و فراست کی، جن کے علم کی، جن کی سمجھ بوجھ کی، اور جن کی دینداری کی، تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، ساری چیزوں کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گروہ کی تعریف کرے، وہ ایک زمانے میں اچھا رہے، بعد میں جا کر بگڑ جائے. ایسی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایسی تعریف کون کر سکتا ہے جس کے علم میں قصور ہو. جیسے مثال کے طور پہ ایک بھائی سے میں متاثر ہو گیا کسی خوبی کی وجہ سے، مجھے نہیں معلوم یہ آگے کیسے ہونے والے ہیں. اگر مجھے پتا ہوگا کہ اللہ نہ کرے یہ بھائی جو ہے جا کے آگے بہت بگڑنے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے میں تعریف نہیں کروں گا، میں رک جاؤں گا. میں کیا کرتا ہوں، وقتی طور پہ دیکھ کر تعریف کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ بگڑ جاتے ہیں، تو بات ہوتی ہے کہ نہیں، میرا علم اتنا ہی تھا، جب میں نے تعریف کی تھی تو وہ اچھے تھے، اب بگڑ گئے تو میں کیا کروں. یہ کب ہوتا ہے؟ انسان کے علم میں قصور ہے، کمی ہے، اس وجہ سے. لیکن نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کے لیے جانتے ہیں. تو جو تزکیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کا کیا، وہ ہمیشہ کے لیے. تو یہی وہ ضمانت ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو طریقہ عموماً پورے صحابہ کا جو طریقہ تھا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کے طور پہ یہاں ذکر کیا، وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی. دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا دوسری روایت میں کہ وہی الجماعہ، وہ ایک جو گروہ ہے اس سے مراد جماعت ہے. یہ جماعت کیا ہے؟ جماعت کیا ہے؟ مختلف علماء نے اس جماعت کی تفسیر کی. کچھ علماء نے کہا جماعت سے مراد جماعت الصحابہ ہے، صحابہ کی جماعت ہے. تو اس طرح جو پہلی والی روایت سے بات مل جاتی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ جماعت سے مراد، یہاں جماعت سے مراد علماء ہے، علماء امت کے علماء ہیں. اگر آپ امت کے علماء مراد لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے آج تک بھی امت کے جو علماء رہے ہیں، ان میں کی اکثریت اور اغلبیت اگر آپ دیکھیں گے اسی عقیدے کی ترجمان ہے جس عقیدے کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی. آپ اگر الگ الگ افراد کو دیکھنا چاہیں گے تو شاید آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی شہرت بہت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جس عقیدے کو ثابت کیا ہوگا، ایک دوسرے ویسے ہی مشہور عالم اس کی تردید کر رہے ہوں گے، تیسرے آ کر اس کی تردید کر رہے ہوں گے. لیکن جو عقیدہ صحابہ کا تھا، صحابہ کے بعد تابعین کے پاس تھا، یہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر علماء کے پاس اغلب علماء کے پاس جو ہے وہ جو ہے متفق علیہ نظر آئے گا، تقریباً جو ہے اتفاق اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ایک پہلو یہ. دوسرا ایک پہلو یہ بھی اس کے اندر کہ اگر علماء مراد ہوں تو یہ قاعدہ ہے ہمیشہ کہ علماء میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. بعد میں آنے والے علماء یہ اس وقت معتبر ہوں گے جب وہ صحابہ سے موافقت کریں گے، اور اگر صحابہ سے اختلاف کریں گے بعد میں آنے والے علماء تو ظاہر بات ہے دنیا یہی کہے گی کہ بعد میں آنے والے لوگوں کی بات کے مقابلے میں پہلے والے علماء کی بات مقدم ہوگی ہمیشہ. تو اس حیثیت سے دیکھیں تو جن علماء نے جو ہے کہا کہ اس سے علماء مراد ہیں، جماعت سے جماعت العلماء مراد ہے، علماء کی جماعت مراد ہے، وہ بات بھی صحابہ کے منہج کی طرف ہی واپس لوٹتی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جماعت سے مراد سواد اعظم ہے، اکثریت ہے. تو اہل علم نے اس سے مراد بیان کیا کہ اکثریت سے مراد لوگوں کی اکثریت نہیں ہے، افراد کی اکثریت مراد نہیں، اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت خود قرآن کے مطابق حجت نہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بلکہ سواد اعظم سے مراد، اکثریت سے مراد وہ جن کی بات کا کوئی اعتبار ہوتا ہے، اعتبار اس کی بات کا ہوتا ہے جو علم والا ہو. اور اس حیثیت سے آپ دیکھیں تو بات وہی علماء کی طرف واپس لوٹتی ہے. تو مختلف علماء نے مختلف تفسیریں کی جس سے لوٹ کر بات یہیں پہنچتی ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا طریقہ یا صحابہ جس طریقے پر قائم تھے. تو یہ مختصر سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ایک نقطے تک پہنچنے کے لیے. اصل میں نقطہ کیا تھا کہ سنت سے مراد کیا ہے، تو میں نے یہ بات نقل کی آپ کے سامنے کہ سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ طریقہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ جس طریقے پر باقی تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی اس لیے فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، امت بٹے گی. امت بٹنے کے بعد اب ظاہر بات ہے معیار ہونا چاہیے.
معیار ہونا چاہیے. دو آدمی اختلاف اگر کر رہے ہوں تو دو آدمی کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی معیار چاہیے, کوئی اصول چاہیے جس پر پرکھ کر آپ کہہ سکیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. جیسے ایک چھوٹی بات, قرآن مجید کی کوئی آیت ہے, اس آیت کی ایک تشریح میں کرتا ہوں, ایک تشریح ایک اور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میری تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے, میری تشریح ہی زیادہ صحیح ہے, اور میرے بھائی کہتے ہیں دوسرے بھائی کہ جو ہے ان کی تشریح اور ان کی تفسیر ہی صحیح ہے. فیصلہ کیسے کریں گے؟ فیصلہ کیسے کریں گے؟ اور جب یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا, بٹے گی امت, تو فیصلہ کیسے کریں گے؟ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ جس طریقے پر تھے, اس کو ہم دوسرے الفاظ میں سب کہتے ہیں صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا تھا. دیکھیں گے کہ میری تفسیر اور میرے بھائی کی تفسیر, دونوں کی تفسیر میں کس کی تفسیر صحابہ کی تفسیر کے مطابق ہوتی ہے, اس تفسیر کو ہم لے لیں گے. یہ مسئلہ چونکہ تقریباً آپ میں سے بہت سے بھائی جانتے ہیں, اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہاں سے جو ہے مطلب سنت کا جو مفہوم ہم نے بتایا کہ سنت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی کے صحابہ کا طریقہ, وہ بنیاد جو ہے مطلب ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیوں صحابہ کا طریقہ کہا گیا. یہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن و سنت ہی کی ترجمانی ہے, اور قرآن و سنت کا جو صحیح مفہوم متعین کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے. کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ کیا جو ہے مطلب صحابہ کے فہم ضروری ہے, کیا قرآن کتاب مبین نہیں ہے, کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی نے کہا نا افصح العرب, میں عرب کا سب سے فصیح و بلیغ آدمی ہوں. اور فصاحت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان جو ہے جس میں کوئی الجھاؤ نہ ہو, بہت ہی واضح بات کرتا ہو, اپنے مقصود تک بہت ہی اچھے انداز میں پہنچ جاتا ہوں. تو نبی کی زبان بالکل واضح ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بالکل کتاب مبین ہے, تو پھر کسی تیسری چیز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ جو ہے بہت نازک سوال ہے, حقیقت میں یہ بہت نازک سوال ہے, اور اس سوال کا حل بھی جو بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو ہم بہت سیدھے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. میں اور آپ سوچنے سے پہلے خود قرآن مجید کے اندر دیکھ لیں, سنت کے اندر دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری سمجھا ہے. میں اور آپ جو ہے فیصلہ کرنے کے بجائے کہ کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے, اس فیصلے کو بھی جو پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری سمجھا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کی 10 آیتیں, ایک دو نہیں 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا کہ معیار جو ہے تم صحابہ کی سمجھ کو بنا کر چلو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں بیان کی. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا, یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا, صحابہ کو مخاطب کر کے کہا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ اگر یہ یہودی یہ نصارہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو, خطاب صحابہ سے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے یا ہو جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں, کس سے؟ ایمان سے منہ موڑتے ہیں, یا ایمان لانے کے بعد تم جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں, بلکہ ایمان کا اپنا ایک مفہوم رکھتے ہیں کہ محمد پر ایمان نہیں لائے, صرف ہم موسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں, ہم آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی ایمان لانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحابہ کا تمہارا اگر نہیں اپناتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو وہ لوگ تو اختلاف میں, وہ لوگ تو اختلاف میں. واضح ایک پیغام اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہی معیار ہے, یہی معیار ہے, یہ اگر نہ ہو تو یہ اختلاف ہی اختلاف ہے. ایسی بہت سی آیتیں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان, سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں سے اور جو ان کے نقش قدم پر چلے. مفسرین نے 2 تفسیریں کی, کہا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے مراد بعد میں ہجرت کے زمانے کے بعد جو لوگ اسلام لائے وہ صحابہ مراد ہیں, اور بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ نہیں, مہاجرین اور انصار اور سابقین کا ذکر ہو چکا. والذین اتبعوہم باحسان سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جو نبی کی زندگی کے بعد بھی جب تک قرآن باقی ہے, یہ آیت باقی ہے, تب تک آئیں گے اور ان کے طریقے پر چلیں گے. تو خود اللہ تعالیٰ نے جو ضمانت دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا ہے. تو میں بات پوری سمیٹ کر واپس اپنے نقطے کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا کہ سنت کا مفہوم ہم متعین کرنا چاہتے ہیں, تو سنت کا مفہوم ہم نے یہ رکھا کہ طریقہ وہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے صحابہ کا طریقہ. اور اس کی اہمیت آپ سمجھنا چاہیں تو 2 مثالیں آپ کے سامنے, 2 چیزیں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات آپ کو ذکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معیار دیا تھا, یہ معیار جو دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ
معیار ہوں گے یا ان کی سمجھ معیار ہوگی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کے لیے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے. یہ بات جو کتنی اہم ہے آپ اس کا اندازہ لگائیے. خوارج جن کا ذکر گزشتہ درس میں نے کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت معاویہ دونوں سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر دونوں کے خلاف جو ہے بغاوت، اور خاص طور پہ ان کی خلافت حضرت علی کے پاس تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کئی جنگیں انہوں نے لڑی. جب ان سے جنگ کا مسئلہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل جنگ کرنے سے پہلے حضرت ابن عباس کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے دیکھو کیا واقعی جو ہے کیوں وہ لوگ لڑنا چاہتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا بنیاد ہے، کس بنیاد پہ حضرت علی یا مسلمانوں کے خلاف تم لڑنا چاہتے ہو. تو ان لوگوں نے جو ہے کچھ شبہات جو ان کے پاس تھے اسے پیش کیا. حضرت ابن عباس نے ان کا جواب دیا. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس نقطے کی ایک خاص نقطے تک جانا چاہتا ہوں. جو جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ان میں سے ایک اہم جواب یہ بھی تھا کہ دیکھو تمہاری اتنی بڑی جماعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے، کیا صحابہ میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ موجود ہے؟ اگر تم حق پر ہوتے تو کم از کم یہ ہوتا کہ تم کو یہ چیز ہوتی. لیکن تم بتاؤ اتنی بڑی جماعت تمہارے سامنے ہے، اتنی بڑی جماعت تمہارے سامنے، خوارج کی پوری جماعت تم لوگ ہو. اگر اللہ کے رسول، اگر تم حق پر ہوتے تو کیا نبی کے صحابہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے؟ بتاؤ تمہارے ساتھ ایک صحابی بھی موجود ہے. خوارج نے جائزہ لیا واقعی تو ایک صحابی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اہل علم نے نقل کیا پورا تاریخی اس میں کہ حضرت ابن عباس کی اس گفتگو کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اسی مجلس کے اختتام پر 2000 خوارج نے توبہ کی. 2000 خوارج نے توبہ کی اور ان کو احساس ہو گیا کہ ہماری غلطی کہاں ہے، بنیادی غلطی. وہ قرآن ہی سے استدلال کر رہے تھے، ان الحکم الا للہ ہی سے استدلال کر رہے تھے، لیکن استدلال اپنی سمجھ کے مطابق تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب بحث کی تو بحث اس مدے پر کی کہ تم نے جو معنی سمجھا ہے، اگر وہ معنی صحابہ نے سمجھا ہوتا تو صحابہ تمہارے ساتھ ہوتا. صحابہ نے جب نہیں سمجھا تو وہ تمہارے ساتھ نہیں. اس کا مطلب وہ گمراہی پر ہی ہو سکتے ہو، تم جو ہے نیکی کی راہ پر نہیں ہو سکتے. اور یہ چیز ان کی سمجھ میں آئی. 2000 خوارج بہت بڑی جماعت تھی، تو اس میں سے 2000 کے قریب تعداد میں خوارج اور جماعت میں توبہ کرنے والے. معلوم کیا ہوا کہ خود صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ صحابہ جو ہے اس قسم کے مسائل میں امت کے اندر جو بڑے بڑے مسائل اٹھے ان کے اندر معیار جو بناتے تھے، جب ہو جاتا کسی آیت کی تشریح میں، کسی حدیث کے مفہوم کے متعین کرنے میں اختلاف، تو اس کو جو ہے تلاش کیا کرتے تھے. تو یہ جو چیز ہے معیار کی جو بات میں کر رہا ہوں، اور یہ جو میں نے کہا کہ سنت سے مراد یہی ہے، وہ یہاں سے جو ہے مطلب سمجھ میں آتی ہے. ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ اور نبی کے صحابہ کا طریقہ، تو یہاں ایک مسئلہ اور کھڑا ہوتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سے بھائی جو ہے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں سنت کی، یا اسی نام سے سلفیت کی، یا اسی نام سے جو ہے مطلب اہل حدیث ہونے کی، یا اسی نام سے اثری ہونے کی، یا اسی نام سے نام کوئی بھی رکھیں، تو یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے، اس کو جو ہے میں سامنے جو لانا چاہ رہا ہوں. اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے منع کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلاف سے منع کیا ہے تو کسی بھی نام سے ایک گروہ بنا لینا، ایک گروپ بنا لینا، یہ اختلاف میں مبتلا ہونا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کوئی نام دے کر یا کوئی پہچان دے کر اس طرح الگ ہونا جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک بدعت ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ اپنا کوئی نام نہ رکھو، مسلمان کے نام پہ تم رہو. اور اس مسئلے کو آپ اسی پس منظر میں سمجھیں کہ سنت سے مراد وہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنت سے مراد آپ اپنی کوئی پہچان نہ دیں، کوئی نام نہ دیں، اس لیے کہ وہ خود ایک گروپ بن جائے گا، ایک گروہ بن جائے گا. اس لیے اسلام کے عام نام سے آپ جئیں، وہی آپ کے لیے جو ہے کافی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں. سب سے پہلی بات آپ سمجھیں، دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سنت یا سنت پر چلنے والے اہل السنہ، اہل سنت جن کو کہتے ہیں اہل السنہ، کیا یہ گروہ ہیں، یہ گروپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس مسئلے کو آپ سمجھیں. ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ بنانے سے، جماعت بنا کر الگ ہونے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے اور اختلاف کر کے اپنا ایک گروپ بنانے سے منع کیا. ایسے گروپ جو بنے ہیں، اس معنی میں اگر آپ گروپ کہنا چاہ رہے ہیں، تو سنت جو ہے گروپ نہیں ہے. سنت جو ہے اصل ہے وہی اسلام ہے.
سنت اور اسلام جو دو چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ سنت جو ہے اصل کا نام ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تاریخ آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، امت ایک. نبی کی زندگی کے فوری بعد حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہوئے، فلاں ہوئے، وہ سب جو ہے اسلام سے باہر کے معاملات تھے. میں نے ذکر کیا تھا پہلے ہی کہ پہلا گروہ جو نکلا خوارج کا. تو اصل جو ہے اپنی جگہ قائم ہے، اس سے نکل کر خوارج وجود میں آئے، یہ فرقہ ہے. لیکن اس فرقے کے مقابلے میں آپ اصل کو فرقہ نہیں بول سکتے. آپ اس نقطے کو سمجھیں. آپ خوارج جب نکلے، خوارج جو ہے یہ فرقہ ہے، لیکن جس سے نکلے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ اپنی اصل پر قائم ہے. پھر اس میں سے جو شیعہ نکلے، شیعہ جو نکلے وہ فرقہ ہے، جو اصل ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم، وہ فرقہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو سنت ہم نے جو کہا وہ طریقہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ باقی تھے. نبی اور نبی کے صحابہ جس پر باقی تھے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے یہ چھوٹے سے چھوٹی تعداد میں ہو سکتا ہے. ابتدائی زمانے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کی جو اصل جماعت تھی وہ بڑی تھی، فرقے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے. لیکن جب اختلاف اور انتشار بڑھتا گیا تو وہ صورت بھی آئی اور ہے اس وقت صورت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر سے اجنبی ہو جائے گا والی جو بات ہے وہ آج ہی وہ زمانہ موجود ہے کہ تعداد میں وہ گھٹ جائیں گے، لیکن تعداد میں گھٹنے کی وجہ سے وہ یہ حیثیت نہیں ہو جائے گی کہ وہ اصل نہیں ہے. کسی اور کی تعداد بہت ہو گئی تو وہ سنت ہو گیا، ایسا نہیں. وہ اصل ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح آپ سمجھیں. جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، سب ہیں وہ فرقے ہیں. یہ جو ہے مطلب فرقہ نہیں، یہ اصل ہے، یہ اسلام پہ باقی ہے. اسی لیے اہل علم نے کئی ایک علماء نے جو ہے مطلب اس نقطے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہل سنت کی جب بات آتی ہے، اہل سنت کی جب بات آتی ہے تو یہ گروہ نہیں ہے، یہ اصل دین ہے. یہ اصل دین ہے. ہاں اگر اس میں کوئی غلطی کرتا ہے تو مسئلے کی غلطی کی وضاحت کرے، اور وہ غلطی کرنے والا اس مسئلے میں اہل سنت میں سے نہیں. فرض کریں میں جو ہے سنت کو بیان کروں، اگر کوئی مسئلہ میں غلطی کر رہا ہوں سمجھنے سمجھانے میں تو اس مسئلے میں اہل سنت سے نکل جاؤں گا. لیکن وہ جو مسئلہ ہے جو سنت اہل سنت جو ہے وہ تو جو سنت اصل اسلام ہے اور یہ تو باقی رہے گی. اور اس سلسلے میں یہ بات میں نے جو کہی کہ وہ وقت بھی ہوگا کہ جب اصل سنت جو ہے اصل اسلام وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور اثر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مشہور اثر ہے، کہتے ہیں کہ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك. جماعت، یا جس کو ہم نے ابھی صحابہ کہا یا سنت صحابہ کا طریقہ کہا یا جسے ہم نے سنت کہا، کہ جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت میں ہو، اگرچہ وہ موافقت کرنے وان كنت وحدك، اگرچہ تم اکیلے کیوں ہو. یعنی یہ تک ممکن ہے تصور کرنے کے لیے آپ کہ وہ کرنے والا اکیلا رہ جائے، سنت پر چلنے والا اکیلا رہ جائے، یہ ممکن ہے. اکثریت اور اغلبیت کو یا جو ہے یہ دیکھ کر اس کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بھی ایک گروپ ہے، ایک گروہ ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے. ہاں البتہ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا کہ امت جو ہے، امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 گروہوں میں بٹے گی، تو 72 جہنمی جانے کے بعد 73واں جو وہ خود بھی ایک فرقہ ہی ہے. وہ فرقہ کس معنی میں ہے؟ لغوی معنی میں ہے، جماعت کے معنی میں. امت جو ہے 73 جماعتوں میں بٹے گی، اس میں سے ایک جماعت. تو یہاں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ فرقے کا جو معنی ہے اگر لغت کے معنی میں لینا چاہ رہے ہیں ایک جماعت کے معنی میں، تو آپ اہل سنت کو جو ہے مطلب ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں اس معنی میں کہ ایک جماعت ہے. اور جماعت سے مراد وہ جماعت جو الا واحدہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک. لیکن اگر آپ فرقہ سے مراد وہ مراد لیتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جیسے آپ جو ہے لوگ جو ہے عامی زبان میں ہمارے پاس بنگلور کی جو زبان سے واقف ہیں کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے. یہ گمراہ فرقہ نہیں بولتے، لوگوں کے پاس عامی زبان میں ہر لگ ایک لفظ آئے کہتے ہیں کہ یہ فرقہ ہے. یعنی ان کے پاس مطلب ہی یہ فرقہ کا مطلب یہ اصل اسلام کو چھوڑ کر ہٹے ہوئے لوگ ہیں. اس معنی میں اہل السنہ کو یا السنت کو یا جو ہے الجماعہ جو ہے ان کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے. یہ بڑا ہی نازک مسئلہ اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو جو ہے میں نے واضح کرنا چاہا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سنت ایسا نہیں ہے کہ آپ الگ نام لے کر الگ پہچان لے کر نہ لے کر بلکہ صرف اسلام کہہ کر آپ اپنی جگہ باقی رہ جائیں تو آپ ہی ہوں گے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دی ہے کہ صحابہ کے طریقے پر جو رہے، اور جو ہے اپنی پہچان اس صحابہ کے طریقے سے کروا رہا ہے اور اسی حوالے سے جیتا ہے اور اسی حوالے سے بات کرتا ہے، وہی اصل میں سنت پر قائم ہے. یہ انشاءاللہ جو ایک ضروری مسئلہ تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا. تو آج کے درس میں اصل میں باتیں بہت زیادہ تھیں، میں نے کوشش یہ کی کہ ادھر ادھر کی جو کچھ باتیں لا کر ایک بنیادی تصور آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ سنت جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد جو ہے
اس سے مراد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ عین اسلام ہے، یہی اسلام ہے، یہی حق ہے، اور جو اس سے جتنا دور جائے گا وہ حق سے اتنا دور ہے۔ کوئی پوری طرح دور ہو سکتا ہے، کوئی 50%، کوئی جو ہے 10%، لیکن جو جتنا دور ہے وہ اتنا دور ہوگا، اور جو اس سے جتنی موافقت کرے گا وہ اتنا جو ہے سنت کا متبع کہلائے گا، سنت پر قائم رہنے والا کہلائے گا۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ہم نے یہ جو کہا کہ صحابہ کا منہج ہے، صحابہ کا طریقہ، یہ ہماری اپنی کوئی دریافت نہیں ہے، ہمارا اپنا نکالا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی تصور، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی نظریہ ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے یہ کسی کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا تھا، قرآن کے بعد سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ نے اسی کو سمجھا، اور اہل علم نے بھی اسی کو اپنایا ہے، اہل علم نے بھی اسی کو اپنایا ہے، اور اسی کو بنیاد پر صحیح بات اور غلط بات کی واضح معنوں میں تمیز ہوتی بھی ہے۔ اور انشاءاللہ کئی ایک مسائل آئندہ آئیں گے بھی جہاں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ کا منہج جو ہے اسے کس حد تک اس اہمیت دی جاتی تھی۔ تو آج کے درس میں میرے خیال میں جو ہے درس کے طور پر اتنی ہی باتوں پر بس کرتے ہیں۔ جو بات مجھے بتانی تھی وہ یہی کہ سنت سے مراد جب ہم پڑھیں گے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ دین کے جملہ ابواب میں، دین کے جملہ ابواب میں، سارے کے سارے ابواب میں، جیسے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ، عبادت ہے، عبادت کرنا اور عبادت کرنے کا طریقہ، معاملات ہیں، معاملات کو حل کرنے کا طریقہ، سیاست ہے، سیاست اور سیاست کے اصول آداب اس سلسلے میں جو ہے ان کا طریقہ۔ تو یہ ساری چیزیں دین کا جو بھی مسئلہ دین سے جڑا ہوا ہے، ان سارے مسائل کے اندر صحابہ کے طریقے کو تلاش کرنا اور اس طریقے کو اپنانا یہی سنت ہے، اور جو اس طریقے پہ جیتے ہیں وہی اہل سنت ہیں، وہی جماعت ہیں، وہی اہل حدیث ہیں، وہی سب کچھ جو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے درس میں اتنی باتوں پہ بس کرتے ہیں، اگلے ہفتے ہم لوگ انشاءاللہ باقاعدہ اپنی کتاب شروع کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے مزید باتیں جو آثار ہیں، جو صحابہ کے آثار کے ساتھ اللہ کے نبی کی احادیث ہیں اور آثار ہیں، ان پر ہم لوگ غور کر کے مزید باتیں سمجھتے جائیں۔ اللہ تعالی اعلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آپ خوارج کے بارے میں بولا، تو کیا ابھی بھی کوئی ایسی جماعت سوال کر رہے ہیں کہ کیا ابھی بھی کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو خوارج اپنے آپ کو کہتے ہیں یا خوارج میں ان کا شمار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں جہاں تک میں نے دیکھا، میں نے سنا، میں نے پڑھا ہے، میں جو جانتا ہوں خوارج جو ہے نام سے بھی موجود ہے اور بہت سے نام کے بغیر کام سے موجود ہے، بہت سے نام کے ساتھ ہیں اور جو نام کے بغیر کام سے بھی موجود ہے۔ نام سے جو موجود ہیں عبادی جن کو کہتے ہیں، عبادی جن کو کہتے ہیں، خوارج کے جو ہے فرقے تین مشہور فرقے ہوئے، ان میں سے دو فرقے جو ختم ہو گئے، ایک فرقہ آج تک باقی ہے، عبادی کہتے ہیں، عبادیہ عمان میں انہیں کی سلطنت حکومت آج بھی انہیں کی ہے، اور وہاں کے جتنے علماء ہیں آج بھی خوارج کے جو بنیادی اصول ہیں، مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دینا یا ایمان کے مسائل، یہ ساری اس میں جو ہے آج بھی انہیں مسائل کو لکھتے ہیں، رائج کرتے ہیں سب۔ تو یہ فرقے کے طور پہ ایک اپنی پہچان کے ساتھ باقی جو ہیں ان کی بات ہے۔ اور اگر آپ نام کے سے نہیں ہے، کام سے موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو آج دنیا کا جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حکام کے ساتھ معاملہ، خاص طور پہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ معاملہ، شریعت نے جو ہے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ حکام دودھ کے دھلے ہوتے ہیں، وہ جو ہے بالکل آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، شریعت نے کبھی نہیں کہا، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ ان میں سے نیک بھی ہوتے ہیں، ان میں سے برے بھی ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جانا چاہیے اس کی اصول اور آداب شریعت ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو حکام کے ساتھ معاملے کے باب میں شریعت کے اصولوں کو پامال کر کے خوارج کے انداز میں بغاوت کے مزاج کو اپناتے ہیں۔ یہ چیز جو دنیا کے سامنے بہت ہی واضح ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حکام کے معاملے سے ہٹ کر بھی خوارج کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی، یہ صفات البتہ جو ہے ان دوسروں سے ہٹ کر باہر بھی پائی جاتی ہے۔ غلو جسے کہتے ہیں، غلو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، خوارج کی ایک پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ مشرکین کو، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ خوارج کی ایک پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مطلب یہ کہ ان کی نظر میں جو ہے اس کا یہ بہت واضح مفہوم ہے،
ان کی نظر میں بت پرستوں کا شرک جو ہے ہلکا ہوگا بنسبت مسلمانوں کے کفر کی. ان کی نظر میں وہ جسے کفر سمجھتے ہیں اس کفر کو وہ بت پرستوں کے شرک سے زیادہ برا سمجھیں گے, اس لیے بت پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے قتل کی طرف آئیں گے. اگر یہ مزاج دیکھنا چاہیں تو آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نظر میں جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کافر کی غلطی جو ہے اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی ایک مسلمان کی غلطی جو ہے زیادہ بڑی نظر آتی ہے. ایک مسلمان ایک بدعت کرتا ہے, بدعت کا درجہ شریعت نے متعین کیا, وہ کفریہ بھی ہو سکتی ہے, کفر کے درجے کی نہ ہو کر فسق کے درجے کی مفسقہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن مفسقہ بدعت کا حکم بعض لوگوں کی نظر میں بالکل جو کفر سے بڑھ کر ہے. ایسی مثالیں جو مزاج کے اعتبار سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ نے جو پوچھنا چاہا تو میں نے جیسے ایک جملہ پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنے نام سے بھی موجود ہیں اور نام سے نہ ہو کر اپنی فکر اور پہچان کے حصے سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ تو اور زیادہ موجود ہے, بہت زیادہ دیش اور دنیا کے اندر موجود ہے. کیا ہر صحابی کو عالم مانا جائے گا؟ علماء نے اس سلسلے میں بہت ہی واضح بات لکھی ہے, کہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے, ایک لحظے کی بھی صحبت اگر ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی دیکھ لیتے وہ اللہ کے نبی کو دیکھیں یا اللہ کے نبی اس کو دیکھ, ایمان کی حالت میں جو تفصیل ہے تو ان کو مل جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے علم کی ضمانت نہیں ہے. اسی لیے بعض علماء نے جو مطلب اس مسئلے کی طرف گفتگو کرتے ہوئے بات بیان کی, یہ ممکن ہے کہ بعض تابعین کا علم بعض افراد صحابہ سے اونچے درجے کا علم, خاص طور پہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے نہیں, کچھ نہیں, تو شرف صحبت کے اعتبار سے تابعی کتنی ہی اونچے درجے کی کیوں نہ ہو جائیں اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. جو شرف کی بات ہے, فضیلت کی بات ہے. لیکن علم کی اگر بات ہے تو یہ ممکن ہے کہ اکثر بعض تابعین یا تابعین میں کے بعض بڑے علماء جو ہے, بعض چھوٹے صحابہ, چھوٹے سے مراد جن کو اللہ کے نبی کی صحبت کا شرف جو زیادہ نہیں حاصل ہوا, ان سے زیادہ علم والے ہوں, یہ ممکن ہے. ہم جب بات کرتے ہیں صحابہ کے منہج کی تو لوگ کیا کرتے ہیں, بات نہیں سمجھتے. ہم بات کرتے ہیں جیسے جو ہے ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, اور ان جیسے جو اساتین ہیں جن کے اقوال اور افعال پر جو ہے ایک طرح سے دین کی ترجمانی کا دار و مدار ایک طرح سے ان کی بات کرتے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک جو وہ صحابی ہیں ان کا علم اور جو ابو بکر کا علم دونوں ایک درجے ہیں. ہم نے کبھی یہ جو ہے, تو آپ کا سوال جو تھا کہ کیا ہر صحابی عالم ہے, تو نہیں. صحابہ جو مطلب اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے ہیں. علم کے باب میں, فضیلت کے باب میں صحابہ جیسے میں نے کہا کہ بالاتفاق یہ ہے کہ فضیلت کے باب میں کوئی بات کا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کوئی صحابہ کو عمل کرے کیا وہ بھی سنت ہے؟ کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے تعریف کی حدیث کی سنت کی, تو اس میں کیا تقریر, حدیث تقریری. تو اس سلسلے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کام ایسا ہو کہ جس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کام صحابی نے کیا, بات صحابی نے کہی, لیکن اللہ کے نبی کو اطلاع ملی, ہمیں معلوم ہے, یا غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہوگی, تب پھر اس کو جو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھ لیا جائے گا. صحابی کا کام نہیں رہے گا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو جائے گا. اور غالباً اکثر عمل جو ایسے ہی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر ایسا کوئی عمل ملتا ہے جس میں جو ہے صحابی نے کیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تھا, تو پھر وہ ایک مسئلہ ہوگا, مختلفی مسئلہ. وجہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو جانا کافی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آنا ضروری ہے, ایک فنی مسئلہ ہے. صحیح قول اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی ہو, یا ظن غالب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے علم میں آئی ہوگی, تو پھر وہی جو ہے اللہ کے نبی کی سنت بنے گی, ورنہ صحابی کا قول سمجھا جائے. اور صحابی کے قول کے سلسلے میں پھر تفصیل ہے. علماء میں سے بہت سارے علماء کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ قرآن اور سنت میں اگر مسئلہ ہو تو صحابی کے قول کی ضرورت ہے, موافق یا مخالف, اس لیے کہ اساس قرآن و سنت میں, بنیاد کتاب و سنت پر ہے. تو صحابی کا قول موافق ہو کہ مخالف ہو, اس کی جو ہے ضرورت جسے کہتے ہیں کہ بنیاد رکھنے کے لیے ضرورت ہے. تائید ہو سکتی ہے مزید, جو بات اللہ کے نبی نے کہی صحابی عمل کر کے دکھائے, صحابی اسی کی ترجمانی کر کے دکھائے. اور اگر مخالفت کر رہے ہیں تو واضح مسئلہ ہے کہ نبی کی سنت کے مقابلے میں صحابی نے شاید اجتہاد میں غلطی کی کسی وجہ سے, تو اس وجہ سے جو ان کی بات نہیں لی جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اجتہاد غلط ہوتا ہے,
کے ذریعے اللہ کے نبی کو اس کی صلاح دی جائے. جی ہاں، اسی لیے میں نے کہا یہ مسئلہ جو ہے مختلف بھی ہے. یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ کیا صحابی کا ایسا کوئی عمل جس کو صحابی نے کیا ہو اور غم غالب یہ ہے کہ نبی کو پتہ نہیں چلا، تو یہ مسئلہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے نہیں ہے. لیکن اسی مسئلے پہ جو نقطہ کرتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابہ غلط کر رہے ہیں، وہی کا زمانہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ دی گئی. یہ فنی باتیں انشاءاللہ جب فن پڑھیں گے تو اس میں جو نقطہ آئے گا. یہ چیز آپ بتا رہے ہیں جی اصل جو ہے باقی رہی، آدمی جو ہے خوارج نکل گئے، ہاں شیعہ نکل گئے، مگر اصل رہی. اگر اس اصل کو جو ہے کسی الگ نام سے جانا گیا. جی ہاں، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے پوچھ لیا تو بتا دوں. سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل باقی تھی، وہ فرقہ نہیں ہے، وہی اصل ہے، جو بھی ہٹے وہ فرقے ہیں، یہ اصل اپنی جگہ. تو کیا اس اصل کا کوئی نام تھا، کسی نام سے کسی پہچان سے جانے جاتے تھے؟ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ اس دن جس دن کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. قیامت کے دن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے جو عام قاعدے ہیں مسلمانوں کے چہرے اور کافروں کے چہرے، وہ تعبیر تھی ہی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں خاص طور پہ اثر منقول ہے. دیکھیں آپ ابن عباس نے کہا کہ وجوہ اہل سنت، وہ چہرے جو اہل سنت کے چہرے اس دن جو روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے جو تاریک. تو صحابہ کے زمانے ہی سے یہ امتیاز جسے کہتے ہیں نام کے ذریعے فرق کرنا، اس لیے کہ اسلام کے نام سے یہ بھی جانے جاتے ہیں وہ بھی پہچانے جاتے ہیں. پھر مسلمانوں میں سے یہ جو امتیاز ہے اصل کی پہچان، اور ہمیشہ اصل کی پہچان کے لیے جو مطلب صحابہ نے وہ لفظ حضرت ابن عباس سے منقول ہے اور بعد کے علماء نے بھی. اور سب سے بڑھ کر آپ کی اس کے لیے ایک بات بتاؤں کہ بعض علماء نے، معاصر علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نام کا جو مسئلہ ہے، نام کا مسئلہ جو ہے اس پر انکار کرنا، خاص طور پہ جو اصل ہے، اصل کو دوسرے ناموں سے پکارنا، اس نام پہ نکیر کرنا جو ہے، انکار کرنا، یہ نئے زمانے کی بدعت ہے. علماء کے پاس پرانے زمانے سے جو اصل نام ہے، جو اصل کامل اسلام کی ترجمانی کرتے ہوں، ان ناموں پہ نکیر کی کوئی مثال جو ہے نہیں ملتی. ہاں اگر کوئی ایسا نام رکھتا ہے جو کسی خاص تفرق، کسی خاص گروہ، کسی خاص کی پہچان کرواتا ہے، اس پر سلف کی نکیر بہت ہے. سلف صالحین کے اقوال میں جو ہے انکار موجود ہے ایسے ناموں کی یا ایسی پہچانوں کی جو مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹتے ہوں. لیکن ایسا لفظ جو ہے کل اسلام کی، اصل اسلام کی، حقیقی اسلام کی ترجمانی کرتا ہو، اس پر نکیر اہل علم میں سے کسی کے پاس جو ہے منقول نہیں ہے. اور اس کی مثال جو ہے، اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اہل علم نے نقل کیا، ترمذی کی روایت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا. عام طور پہ لوگ اس پہ دار و مدار جو رکھتے ہیں هو سماکم المسلمین، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اس سے مطلب مانا لیتے ہیں کہ اللہ نے صرف مسلمان رکھا ہے اور کوئی نام نہیں رکھا ہے. تو ویسے تو دلائل بہت سے ہیں، لیکن ترمذی کی ایک روایت آپ کو کے سامنے نقل کرتا ہوں. ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، هو سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ. 3 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام جو ہے مسلمین رکھا ہے، مومنین رکھا ہے، اللہ کے بندے رکھا ہے. اور تینوں کا معنی ایک ہے، تینوں کا معنی اور مفہوم جو ہے، مراد تینوں کی ایک ہے، تینوں کی مراد جو ہے ایک ہے. تو یہ سب سے اہم اساس ہے کہ جو نام ہے اگر اصل اسلام، کامل اسلام کی ترجمانی کرتا ہے تو پھر جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اور سلف کے پاس اس کی نکیر جو موجود نہیں رہی ہے کہ اصل جو اسلام کی ترجمانی کرے اس کی نکیر نہیں. اور سلف کے بعد جو ہے علماء کا جو طبقہ، علماء کا جو زمانہ گزرا ہے، اس میں بھی دیکھیں آپ، اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ باقاعدہ جو ہے سلف کی طرف نسبت ہوتی تھی، سنت کی طرف نسبت ہوتی تھی، جماعت کی طرف جو ہے مطلب من الجماعہ کے نام کے تعبیر کے ساتھ جو نسبت ہوتی تھی. یہ چیز موجود رہی ہے. جی اللہ تعالیٰ عالم. شیخ آپ نے کہا کہ اصول فقہ کے اسکالرز ہیں، محدث ہیں، پھر علماء عقیدہ ہے، لیکن جب حدیث کا جب مسئلہ بن جاتا ہے تو کون سے اس پر زیادہ تعلق ہوتا ہے؟ حدیث کا مسئلہ جب ہوتا ہے تو دیکھیے ایک فن ہے، فن کا مطلب فن حدیث، فن حدیث. تو اس میں جب بات آتی ہے تو جو پہلا ہے اسی پہ جاتا ہے. لیکن حدیث میں جب لفظ آتا ہے سنت کا لفظ، تو سنت کا لفظ جو ہے کسی بھی معنی میں آ سکتا ہے. سیاق کے اعتبار سے دیکھ کر اسے ہم متعین کریں گے. جو حدیث میں لفظ آتا ہے ایک ہے فن، علماء کے پاس، محدثین کے پاس جب لفظ آتا ہے تو وہ اپنے معنی میں استعمال کرتے ہیں. سنت سے مراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر یا اللہ کے نبی کے اخلاق یا صفات، اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں محدثین. لیکن اس میں جب بات آتی ہے، حدیث میں جب لفظ آتا ہے سنت، تو کسی بھی معنی میں آ سکتا ہے.
जैसे जो आपको इमाम मालिक का असर आपको नकल करता हूँ, कहते हैं सुन्नत सफीनत नूह, सुन्नत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। मन रकिबहा वहाँ नजा, जो उस पर सवार हुआ वो नजात पा गया। वमन तरकहा, एक रिवायत में गरीब का लफ्ज़ है और एक में हलक का लफ्ज़ है कि वो डूब जाएगा या वो हलाक हो जाएगा। तो यहाँ जो है सुन्नत से मुराद आप क्या लेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का जो तरीका है वो बिदअत के मुकाबले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल। अगर आप यहाँ वो माना लेना चाहेंगे कि सिर्फ जो है मुराद जो है सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ नहीं है, तो जो आदमी सिर्फ सुन्नतों में पे अमल कर लेगा वो नजात पा जाएगा। तो वो जो सियाक़ के एतबार से माना जो है मुतय्यन होता है। अल्लाह ताला अल्लाम। तो ये लफ्ज़ अहले हदीस जो है इसी को भी, इसको भी जो है उसी वजह से तस्लीम किया जाएगा कि ये कामिल इस्लाम की तर्जुमानी करता है या इसकी कोई और भी नस है? बुनियाद आम तौर पे उसके दो बताते हैं। असल मसला क्या है? असल मसला क्या है देखिए कि अहलुल हदीस ये नाम जो है क्यों दिया गया है, इसकी तालील अगर आप देखेंगे तो फिल वक्त उसकी दो तौजीहात की जाती है। एक तो ये की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद फ़िक़ही मसाइल के अंदर उम्मत के अंदर दो ग्रोह, दो इसमें हिस्से बटे, एक अहलुल राय और दूसरे जो अहलुल हदीस कहलाए। और इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगलब या अक्सर जो है आप देखेंगे कि मुहद्दिसीन का जो नहज रहा मसाइल की इस्तिंबात और इस्तिदलाल का, वो सुन्नत से अहलुल राय के मुकाबले में ज़्यादा करीब रहा है। तो इसलिए वो जो है अहलुल राय के मुकाबले में अहलुल हदीस कहते हैं। लेकिन इस माने में भी अहलुल हदीस जो है वो उसका तर्जुमान है, अहलुस सुन्ना का तर्जुमान है, अहलुस सुन्ना का तर्जुमान है। लेकिन गरचे जो है वो पूरा शामिल नहीं है इस माने में। अगर माना लेते हैं अहलुल हदीस का ये माना, अहलुल राय के बिल मुकाबिल अगर लेते हैं तो ये अहलुस सुन्ना के कुल को शामिल नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये अलग है, ये अहलुस सुन्ना ही का एक हिस्से की तर्जुमानी कर रहा है। और अगर अहलुल हदीस का दूसरा माना लेते हैं, और वही माना असल में मुहद्दिसीन और मुतक़द्दिम उलमा के पास रहा है कि उससे मुराद मुहद्दिसीन की जमात है, मुहद्दिसीन की जमात है जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस असल इस्लाम पे बाकी रहते हुए उम्मत को बाकी रखने की कोशिश की। तसव्वुफ की गुमराहियाँ पैदा हुई, ज़ुहद के नाम से किताबें लिखी। क़दरिया की गुमराही आई, किताबुल क़दर के नाम से किताबें लिखी। ऐसी असल जो सुन्नत ये इस्लाम था उसी से हटकर रखा गया। तो शिया और सुन्नी बदलते हैं कि सुन्नी असल है या फिर सिर्फ नाम के? शिया के बिल मुकाबिल जो है, इसलिए कि सुन्नत है, सुन्नत शिया जो है उससे हटे हुए हैं, तो उस हिसाब से जो असल का हिस्सा है। लेकिन ये जो तस्वुर है कि शिया से हटकर बाकी सब जो है सुन्नी, सुन्नी का मतलब सुन्नत पर चलने वाले हैं, ये माना जो है मतलब मुराद नहीं है। इसीलिए बाज़ उलमा ने नकल किया है, आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, शमसुद्दीन अफ़गानी होके मशहूर मुआसिर आलिम गुजरे हैं, इंतकाल कर गए रहमहुल्लाह। उन्होंने इस मसले को बड़ी अच्छी तरीके से वाज़ेह किया, नकल किया मुतक़द्दिम उलमा से नकल करके कि अहले सुन्नत जब कहते हैं तो इसके दो इतलाक़ हैं। एक अहले सुन्नत शिया के बिल मुकाबिल इस्तेमाल होता है, शिया के बिल मुकाबिल इस्तेमाल होता है, इसमें सब दाखिल हो जाते हैं। बाज़ बिदअती फ़िरक़े भी जो शिया नहीं है लेकिन शिया से हट कर हैं, तो वो भी अहले सुन्नत के आम मफ़हूम में दाखिल हो जाती है। और एक अहले सुन्नत का ख़ास मफ़हूम है, और वो मफ़हूम है वही जो अब तक हम समझते हैं। उस मफ़हूम में अगर देखेंगे तो शिया भी नहीं दाखिल होंगे, और इधर से भी ख़वारिज और ये सारे जितने हैं अशायरा मातुरीदिया वगैरह, ये सारे के सारे उससे निकलते चले जाएंगे। अहले सुन्नत से मुराद हकीकी इस्लाम के तर्जुमान बाकी रह जाएंगे। अहले सुन्ना में भी बहुत ये लेना नाम मुस्लिमीन जमात ये गुरबा हदीस ये क्या? इस सवाल के जवाब के लिए आप मेहमान हैं हमारे, मेरा वक्त हो गया, असल में 8 बज गए हैं। इस सवाल का जवाब मैं अगले हफ्ते ज़रूर देना चाहूँगा। आपने जो पूछा ना कि जो है अहले सुन्ना जिनको आप कह रहे हैं ख़ास माना, उसमें से वो भी खुद के ग्रोह में बटे हुए हैं, तो फिर ये जो है मतलब क्या ये इनमें से फिर कौन अहले सुन्नत है? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसका जवाब दूंगा, इसलिए कि इसमें ज़रा सा जो है तफसील है। या तो इख्तिलाफ जो है सियासी है, सियासी का मतलब अपने मफादात के लिए है, या फिर जो वाकई नज़रियाती, नज़रियाती का मतलब उसूल है। जहाँ नज़रियाती इख्तिलाफ है वहाँ वो खुद अहले सुन्नत से निकल जाए। जैसे आपने मुस्लिमीन की बात की या गुरबा की बात की, मैं आपको बताता हूँ कि उसूलों की बुनियाद पे लोग जो है ये अहले सुन्नत में नहीं है। अहले सुन्नत की जो असल मैंने बयान किया उसमें नहीं है। कई मसाइल हैं जिन उसूलों में वो अहले सुन्नत के उसूलों से इख्तिलाफ रखते हैं, वो इस्लाम को वो अहले सुन्नत के दायरे से बाहर है। अल्लाह ताला मेरे ख्याल में आज के दर्स में ही रोकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही इल्म और सही मनहज अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ सुनते हैं अल्लाह ताला अमल की तौफीक से भी नवाज़े। आमीन।